احباب ذی وقار، پاکستان اللہ رب العزت کی وہ عظیم نعمت ہے جس کا شکر تا صبح قیامت ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جس کے حصول کے لیے ایک دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں نہیں، لاکھوں قربانیاں دینی پڑیں۔ ایسے کئی واقعات تاریخ کی کتابوں کے اندر رقم ہیں جو علماء و مورخین اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایک واقعہ جسے عالمی مبلغ اسلام بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پاکستان کا ایک سپاہی، پاکستان کا ایک مجاہد سکھوں کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ وہ اسے سمگلر سمجھ کر اپنے ساتھ لے گئے تاکہ صبح ہوتے ہی انڈین آرمی کے حوالے کیا جا سکے۔ وہ مجاہد اپنے حالات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رات کا ایک پہر گزر گیا، رسیوں سے مجھے باندھا ہوا تھا، نیند مجھے آ نہیں رہی تھی، رات کا ایک پہر گزر چکا تھا، اچانک میری نظر دروازے پر پڑی، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو نہایت ہی غصے اور نفرت کے ساتھ مجھے گھور رہی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے مخاطب کر کے کہا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کیوں مجھے اس انداز سے دیکھ رہی ہو؟ تو کہتے ہیں فوراً وہ عورت میرے قریب آئی اور نہایت ہی غصے سے مجھے کہنے لگی، کیا ہم نے یہ وطن تمہیں اس لیے بنا کر دیا تھا کہ تم یہاں سمگلنگ کرتے پھرو؟ کہا یہ بات سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کیا ہم نے یہ وطن تمہیں اس لیے بنا کر دیا تھا کہ تم اس کے اندر سمگلنگ کرو؟ تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ میں کوئی سمگلر نہیں ہوں، اور دوسرا یہ کہ تم سکھوں نے پاکستان بنا کر نہیں دیا تھا، ہمارے آباء و اجداد نے بنایا تھا، مسلمانوں نے بنایا تھا۔ تم نے تو مسلمانوں کے خون سے دریاؤں کو سرخ کر دیا تھا۔ دہلی سے لے کر لاہور تک زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں تھا جو مسلمانوں کے خون سے رنگین نہ ہو۔ تم نے پاکستان بنایا تھا۔ کہتے ہیں جب میں نے کہا کہ تم نے پاکستان بنا کر دیا تھا، عورت کا رویہ بدل گیا، اس کا انداز بدل گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کہنے لگی بیٹا 1947 میں جب ہجرت ہو رہی تھی، کنووں کے اندر چھلانگیں لگائی جا رہی تھی، زہر کھائے جا رہے تھے، کچھ ابھاگن عورتیں ایسی بھی تھیں جنہیں زہر کھانے سے قبل سکھوں نے اٹھا لیا تھا۔ بیٹا ان عورتوں میں سے ایک بدبخت میں بھی تھی۔ تم کہتے ہو پاکستان ہم نے نہیں بنایا، تو سنو پاکستان کی قیمت ہم نے سکھوں کے بچوں کی صورت میں ادا کی ہے۔ احباب ذی وقار، یہ ایک گھر کی داستان ہے، ایک گھر کا قصہ ہے۔ ایسے ہزاروں واقعات تاریخ کی کتب کے اندر موجود ہیں۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں تاریخ کربلا اور تاریخ پاکستان کا آپس کے اندر رشتہ کیا ہے؟ وہاں اپنے بچوں کو یزیدیوں کے ہاتھوں ذبح کروا کر سجدے شکر ادا کیا جا رہا ہے، یہاں اپنے بچوں کی گردنیں خود دبا کر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آج ہمارے بچے قربان ہو گئے تو کیا ہوا، ہمیں ایک ایسا وطن تو مل گیا کہ جس کے اندر رام راج نہیں ہوگا بلکہ تاجدار ختم نبوت کا راج ہوگا، نظام مصطفیٰ ہوگا، شریعت کے مطابق فیصلے ہوں گے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، آپس میں صلہ رحمی ہوگی۔ معین الدین چشتی بھی اپنی قبر میں خوش ہو رہے ہیں، نظام الدین دہلوی بھی اپنی قبر میں خوش ہو رہے ہیں، فرید الدین اجودھنی، صابر علاء الدین کلیری بھی اپنے عالم برزخ میں ایک دوسرے کو مل کر مبارکباد دے رہے ہیں کہ مدینے کو چھوڑ کر ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے آج وہ مقصد پورا ہونے جا رہا ہے۔ مدینہ چھوڑنا کوئی آسان بات ہے؟ مدینہ چھوڑ کر ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہونے جا رہا ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آج ہند کے اندر ثانی مدینہ بننے جا رہا ہے، مدینہ ثانی بننے جا رہا ہے، مدینہ ثانی بننے جا رہا ہے۔ حضور والا بوڑھے باپ اپنے جوان بچوں کی لاشوں سے وہ مخاطب کر کے کہتے ہیں بیٹا تمہاری شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی، تمہاری شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی، یہ قوم تمہاری شہادت کو رائے گاہ نہیں جانے دے گی، اپنی نسلوں کو تمہاری کہانیاں سنایا کرے گی، تم پر ناز کیا کرے گی، تم پر فخر کیا کرے گی، تمہیں اصال ثواب کیا کرے گی۔ لیکن 1971 کے آتے ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ خواب محض خواب تھے۔ مذہب کی بنیاد پر بننے والا ملک قوم کی بنیاد پر ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اسلام کی بنیاد پر بننے والا ملک زبان کی بنیاد پر ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ 2 سال قبل مینار پاکستان پر جو واقعہ رونما ہوا، کیا وہ کسی سے مخفی ہے؟ وہ جگہ جو ہمارے بزرگوں کے ساتھ منسوب تھی، جو ہمارے قائدین کے ساتھ منسوب تھی، جس جگہ پر ہمارے مجاہدوں نے شہادت کے جام نوش کیے تھے، ان جگہوں کو ہم نے زناکاریوں کے اڈے بنا دیے۔ ایک پیغام جو کبھی فرش سے عرش پر گیا تھا، آج وہی پیغام من و ان وہی پیغام عرش سے فرش پر آ رہا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ ہم سے یہ شکوہ ہے کہ ہم وفادار نہیں۔ ہم اگر وفادار نہیں، تم بھی تو دلدار نہیں، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے۔
ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، پھر بھی ہم سے یہ شکوہ ہے کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تم بھی تو دلدار نہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔